انہیں وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی، شہر میں جا کر 2 رکعت پڑھنے کے بجائے رینگتے ہوئے چلے گئے، رینگتے ہوئے، رینگتا ہوا پختو کے وہی پکونا کسی لاڑا پختو کے پکونا ڈیر استعمالی گیا دا خبر سارا کونا رشتہ دا فلادا کونا بل سکاری رشتہ، اس سے عضو مراد نہیں ہے نا، عضو نہیں ہے مراد بلکہ آخر مراد ہے. جیسے عربی میں دبر الشیء آخر الشیء، دبر المکتوبات، دبر الصلوات، دبر اللیالی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی منہاج میں لکھا ہے کہ دبر کا اطلاق عضو پر نہیں ہے، بہت شاذ ہے. دبر کا اطلاق آخر پر ہے، آخر پر ہے. لا الہ الا اللہ. ان کو کہا گیا کہ سیدھا ہو کے چلو، ٹیڑے ہو گئے. کہا 2 رکعت پڑھو، رینگتے ہوئے گئے. ان کو کہا حتتن کہو، انہوں نے کہا حبتن و شعیرتن، گندم اور جو، روٹی اور سالن، بوٹی اور سوٹی، یہ چاہیے. فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات، غیر الذی قیل لهم، جو کہی گئی تھی ان سے. کیا کہا گیا تھا؟ قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اخیر تک پڑھنے لگے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. پیغمبر نے کہا بیٹھ کر پڑھو، اسلام میں کوئی مذہب نہیں جس میں قاعدہ کھڑے ہو کر ہو، لیکن یہ پڑھتے ہیں تو کھڑے ہونے کو ضروری سمجھتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اپنا اپنا پڑھو، آہستہ پڑھو، یہ جمع ہو کر ہلکا باندھ کر چلا چلا کر. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بدل ڈالا ظالموں نے وہ بات جو کہی گئی تھی برخلاف اس کے جو کہی گئی. علماء نے آیت کے ذیل میں بدعت کا رد کیا ہے. احکام القرآن جساس میں ہے، یہ آیت اصل ہے رد بدعت میں. احکام القرآن ابن العربی مالکی نے کہا ہے یہ آیت اصل ہے رد بدعت میں. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کے اصطلاحات کو برقرار رکھا جائے. شریعت میں اذان سنت ہے 5 نمازوں کے لیے. اذان سے پہلے یا اذان کے بعد کوئی آہستہ پڑھے، اپنا پڑھے تو حرج نہیں. اذان کے بعد درود آتا ہے ثم صلوا علیہ، لیکن کسی روایت میں بھی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کا ذکر نہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی. پھر ظالموں کو خدا چھوڑتا نہیں. فانزلنا علی الذین ظلموا، پس اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن آفت، رجزن عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، بوجہ ان کی بے راہ روی کرنے کے. اس بے راہ روی کی مثال ہے. وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرنے کا ہے جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے. من و سلوا کا تو انتظام ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی بھی تو چاہیے. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا ہماری ہے لاٹھی سے پتھر. حضرت نے پتھر پر لاٹھی سے ضرب لگائے. 12 فانفجرت منہ، بہ پڑے اس سے، 12 عیناً چشمے، 12 چینی رہو تھے. قد علم كل ناس مشربهم، پتحقیق کا سره معلوم شو ہر ډلې ته خپل ګودر.
دا پختو دا پتحقیق سر معلوم شو ہر ڈلتا خپل گدر لا الہ الا اللہ لا الہ الا قد علم تحقیق معلوم ہوا کلو ناسن ہر جتے کو مشربہم اپنا گھاٹ پانی پینے کی جگہ تاکہ لڑے نہیں جھگڑے نہیں. جائز کاموں میں قوموں کا لحاظ مناسب ہے. یہ جائز کام تھا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. جائز کاموں میں بلوچوں کو ان کے حقوق پنجابیوں کو ان کے حقوق ہندوستانیوں کو ان کے حقوق پختونوں کو ان کے حقوق یہ جائز طریقے سے جو جائز مطالبہ ہے وہ دے دیا جائے. اب انہوں نے نام رکھا خیبر پختونخوا. بھائی خیبر کائی کے لیے خیبر کو تو پیغمبر نے کچرے مقام پہ کہا ہر بات تباہ و برباد ہو جائے تو کبھی زلزلے آئیں گے اور کبھی سیلاب آئیں گا اور ہزار خبر ایک کو نٹیں گا پر روغ میدان مانے میں تخدے دریا ابو نے جوڑ کر ڈوبی کر پا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا قصور ہے تو حدیث شریف میں تو ہے کہ جب خباثت غالب آ جائے گی تمہارے اچھے بھی مریں گے. ثم تبعثون علی نیاتکم قیامت کے دن پھر اچھے اچھوں کے ساتھ اٹھیں گے. دنیا کا عذاب تو عام ہوتا ہے. اللہ رومال کہاں اس کو دینے کے لیے بھی کیا بتا رہی اللہ. کلو وشربو کھاؤ اور پیو من رزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین مت پھرو زمین میں فسادی بن کر. شاہ عبد القادر محدث دہلوی موضح میں لکھتے ہیں یہ لوگ راہزن تھے. کسی کو دیکھا کہ پیسے ویسے لے کے جا رہے ہیں تو بینک کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ٹی ٹی پستول کلاشنکوف لے کے. یہ وہی بقایا ہے ڈاکو ہے. راہزن تھے یہ. کھاؤ پیو لوگوں کو مت لوٹو. کھاؤ اور پیو. کھانا بھی حلال ہو پینا بھی حلال ہو لیکن کھانے سے پہلے پانی پینا پیغمبر نے پسند نہیں کیا. الطب النبوی لابن القیم. اور کھانے کے فوراً بعد بھی پانی پینا پسند نہیں فرمایا. درمیان میں چند قطرے یہ اصول سانس کی لقمہ نوالا نگالنے کے لیے درست ہے. اب بھی تحقیق آ رہی ہے. حکماء اور ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جتنا کم سے کم پانی ہو اتنا بہتر ہوگا کیونکہ پانی سے کھانا پیٹ میں پھیل جاتا ہے سوج جاتا ہے اور چٹانگ سیر بن جاتا ہے. سیر 4 کلو بن جاتا. 4 کلو میدے میں کہاں برداشت ہو. یہ بات اس درس کی خصوصی ہے. اس سے پہلے یہ اطلاع اس تفصیل کے ساتھ مجھے نہیں تھی. اس دفعہ سفر عمرہ میں الطب النبوی ابن قیم کی بالاستیاب دیکھی. سینکڑوں مسائل کی طرف توجہ ہو گئی. مثلا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کھانا کھا کے بالکل حرکت نہ کرے. مولانا نے بھی مجھے اس دن رسم الخان میں کہا لیکن الطب النبوی میں لکھا ہے کہ کھانا کھا کے حرکت کرنا ضروری ہے. کم از کم 100 قدم لے لے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لے. قیام اللیل ہو تو 8 رکعت تہجد ہو تو 12 رکعت دونوں ملا کے تراویح پڑھی جاتی ہے. اس لیے تراویح کی راتوں میں نہ قیام اللیل ہے اور نہ تہجد ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ 20 رکعت 8 رکعت قیام اللیل 12 رکعت تہجد ملا کے صحابہ نے پڑھی. کلو وشربو کھاؤ اور پیو. کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ دیکھ سارا ختم کرو اور پینے کا یہ مطلب نہیں کہ اونٹ کی طرح اتنا پانی پیو کہ واپس آنے لگے. باندازہ کھاؤ باندازہ پیو جب ضرورت ہو. یہ اللہ کا بالرزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین مت پھرو زمین میں لٹیرے بن کر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد
ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، حالانکہ 2 کھانے تھے، من اور سلوا 2 کھانے ہیں۔ طالب علم شکر گزار ہے، یار آپ کے مدرسے میں کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام۔ دوسرا بھی ایک اور ہے اسی طرح، لیکن وہ عبد البطن ہے، میرے پیٹ سے نکلا ہے وہ۔ اس سے پوچھا، او جی کئی صبح اور پھر او جا کے رات کو اتنا دیر سے دیتے ہیں۔ یہ دیکھو ذرا عبد البطن کو دیکھو، نہ شکرے کو دیکھو۔ شکر کی زبان شیرین ہوتی ہے، نہ شکری کی زبان تلخ ہو جاتی ہے۔ یاد کرو جب تم کہنے لگے اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، ذرا ڈش بدلو۔ اتنی دعوت رمضان شریف میں تفسیر والوں کی ہوتی ہے کہ یہ درخواست لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دال بناؤ، پھر بھی دال نہیں بنتی، الحمدللہ درخواست نامنظور ہوتی۔ سحری میں بچڑیاں کٹتی ہے بہترین، کیونکہ مرغیوں میں مرغی والے بے ایمان مری ہوئی مرغی ڈالتے ہیں، مردار مرغی۔ اپنے سامنے اپنے دوستوں کے کلمات مبارکات کے ساتھ، اور وہ ان کی سحری میں سالن دہی تیار ہوتا ہے، اور ہر رات کو ہمارے عزیز دوست کی طرف سے بہت سارے دیگ کے دیگ آتے ہیں۔ اللہ سب صاحب خیر کو توفیق دے، ان کی قربانیاں محنتیں قبول فرمائے، اور انہیں اس بہترین اعمال پر بہترین اجر دونوں جہانوں میں دے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پکارے ہمارے لیے رب کو، یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے ہمارے لیے وہ جو اگاتی ہے زمین، کیونکہ من و سلوا تو تیار آتے تھے، من بقلہا سبزیوں میں سے، وقثائہا، اور بقل اصولاً سبزی کو کہتے ہیں، اور قصا حقیقت میں تو ترے کو کہتے ہیں، تھرا، کھیرا، وفومہا، اور لہسن میں سے، وعدسہا، مسور میں سے، وبصلہا، پیاز میں سے۔ منہ کا مزہ خراب ہو گیا تھا ان کا، یہ چھٹپٹی چیزیں مانگی، چھٹپٹی چیزیں مانگی۔ ان میں لہسن اور پیاز سے چونکہ بو پیدا ہوتی ہے، پیغمبر نے سخت ناپسند فرمائی، اور آپ نے فرمایا من اکلا من هذه الشجرة البنتنا فلا يقربن مسجدنا، جو یہ بدبودار چیز کھا کے آئے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو ایک مسئلہ علماء نے یہ نکالا کہ نماز کے اوقات میں کھانا مکروہ ہے، دوسرا یہ کہ اگر مسجد جانا نہیں ہے نماز کے بعد ہے تو بالکل درست اور صحیح ہے، تیسرا یہ کہ جائز تو ہے پسندیدہ نہیں ہے، چوتھا یہ کہ یہ پابندیاں کچے پر ہے، پک گئی تو جائز ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے امیتوہا بالطبخ، پکا کے مار ڈالو ایسے، یعنی اس کی بدبو ختم کرو۔ آپ نے خود پکے ہوئے سالن سے بھی انکار کیا ہے، اور جب صحابہ بھی انکار کرنے لگے تو فرمایا اوناجی معمل لا تناجون، جن کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے تمہاری تو نہیں ہوتی۔ اور طحاوی اور ابو داؤد میں ہے یا علی کل السوق، اے علی لہسن کھاؤ، لولا یاتینی ملک لا کلتہ، میرے پاس بھی فرشتہ نہ آتا میں بھی کھا لیتا۔ وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ لَتَتَعَزُّونَ مِمَّا يَتَعَزَّى بِهِ بَنُو آدم، جس طرح تمہیں بدبو سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح فرشتوں کو بھی گرانی پیش آتی ہے۔ اس لیے سنت طریقہ ہے کہ نماز میں، اجتماع میں، درس میں، مسجد آنے کے لیے خوشبو میں کہی جائے۔ الحمدللہ۔ بقل ترکاریاں، قصہ کھیرا، پختوں کو وتا بادرنگ ہوئی، کلوتا ترم ہوئی، وفومہا، اور لہسن، وعدسہا، اور دالیں یا مسور۔ مسور کی دال پر سرور ہے لیکن آنکھوں کی روشنی کے لیے طب میں لکھا ہوا ہے مضر ہے، خاص کر جب تیز ہو بہت۔ بصل پیاز مقوی قلب ہے، مقوی قلب ہے،
اور دل کی بیماریوں کا علاج ہے یا لیتا لو لم تترے الجراحات القدیمہ، افسوس کہ پرانے زخموں کو بھی تازہ کرتا ہے، پھوڑے پھنسیاں دانے بھی نکالتا ہے، قوت باں میں بھی نہایت مفید ہے۔ دل والوں کے لیے، خاص کر شوگر والوں کے لیے بھی لہسن مفید ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ صاف کر کے اسے دانتوں میں چبائے، ویسے کھائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو نکل جائے گا اپنے راستے سے، نہیں چبائے تاکہ لعاب میں مل جائے اس کے ذرے، اس کا ریلا، اور یہ لعاب پھر خون میں ملتا ہے اور خون کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آیا بدلنا چاہتے ہو وہ جو بہت گھٹیا ہے اسے چھوڑ کر جو بہت اعلیٰ ہے؟ او منو سلوا تیار کھانا، بریانی، زردہ، او پلاؤ اور حلوہ، بٹیر اور شوربے، قسم قسم کے پرندوں کے سالن لو، پھل فروٹ، او چھوڑا لہسن پیاز ریج رنگ رکا مصیبت پہ واڑو دا تیار ہے ڈوڈائی برات لیا دادی گنم آسمان نہ نازل دل، اللہ اکبر، یہ کم بختانو خلا خوند خراب شو۔ اہبتو مصرن، اتر جاؤ اس شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا۔ ایک شہر کا کہا گیا، کوئی کہتے ریحا تھا، کوئی اور تھا، وہاں کھیتی باڑی کا انتظام بڑا تھا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ماری گئی ان پر خواری اور ذلت اور خواری، ذلت مشقت، مسکنت غریبی، سلمنا غنم نما مجانو شل پپاؤ کی وی خوڑل پتاؤ کی، جس کے 100 من گندم ہو گئے اس نے کہا 1 پاؤ ہوا تھا۔ اور کسان سے پوچھو، کاشتکاروں سے، ہائے مارے گا، انا لمغرمون، سارا قرض رہ گیا، بل نحن محرومون۔ آپ نے ایک گھر دیکھا جس میں ہل، سہاگا، یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی کھیتی باڑی کی، آپ نے کہا جس گھر پہ یہ ہوگا وہ ذلیل و خوار ہوگا، کبھی نہ ان کے اوقات صحیح ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مشقت میں آج بھی کھیتی باڑی والے، پنجاب سے غریب ٹرک بھر دیتے ہیں ٹماٹر سے، کراچی پہنچ کر کے کبھی وہ اتنے پیسے بھی نہیں کرتے جتنے پیسے ٹرک والے نے لینے ہیں، اور روتے رہتے ہیں۔ مشقت کا کام ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے پسند نہیں کی زراعت، اور اماموں نے کہا کہ کیڑے مکوڑے، پرند چرند درند سب کھاتے ہیں، سارا جہان ان سے آباد ہے، سبزیاں ترکاریاں نو، تو گوشت کھانے والے سب پھوڑے پھنسی اور دل کے مریض ہو جائیں گے۔ ہر گلے را رنگ بوئے دیگرس، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اللہ نے کہا یہ سامنے شہر میں چلے جاؤ، وہاں زمین زیادہ ہے، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ جو تم نے مانگا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مار دی گئی ان کے اوپر خواری اور عاجزی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، لوٹ گئے ناراضگی لے کر خدا کی، توبہ توبہ، کسانوں کی نہ نماز نہ جماعت نہ کپڑے پاک، ہم وقت دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ اس وقت کے یہود۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے پیغمبروں کو ناحق۔ پیغمبر جب بھی قتل ہوگا ناحق ہی ہوگا، یہاں تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بوجہ ان کی نافرمانی اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے،
والنصارى اور عیسائی ہے، والصابئین اور صابئی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی مان لایا اللہ و آخرت کے دل پر، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دعوت اللہ کا ایک مظہر ہے۔ دعوت اللہ میں آدمی بیٹے کو بھی خطاب وہی کرتا ہے جو پرائے کو کرتا ہے، نمازی کو بھی ایسا سمجھاتے ہیں جیسے بے نمازی کو، مہمان اور میزبان دونوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا، من آمن باللہ، ان الذین آمنوا، یا یہ کہ دعوت اللہ تو خیر کا کام ہے، مسلمان زیادہ مستحق ہے۔ جو لوگ تبلیغ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، ان کا رد ہے کہ مسجدوں میں جانا اور مسلمانوں کا سمجھانا زیادہ ضروری ہے بنسبت بازار، مارکیٹ، کارخانہ، ہوٹل، دکان، مارکیٹ کے، کیونکہ وہ لوگ مانے نہ مانے احتمال ہے، مسجد والے تو مانے ہی مانے، یقین ہے، اور یقین احتمال سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اشارہ ہے کہ اصل تو ایمان ہے۔ والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہے، یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اس مناسبت سے پھر سب بیٹوں کے بیٹوں کو یہود کہا جانے لگا۔ والنصارى، اور نصارا، عیسیٰ مسیح اور ان کی والدہ مائی مریم جس بستی میں رہے تھے اس کا نام تھا ناصرہ، والنصارى اس لیے کہلائے۔ یا یہ کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے متبعین حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس لیے نصارہ کہلائے۔ والصابئین، اور صابئی لوگ، یہ اصلاً تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، بابل میں رہتے تھے، پانچوں وقت کی نماز کے قائل تھے، قربانیوں کے قائل تھے، حرام و حلال جانتے تھے، لیکن بجائے خدا کے ستارہ پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ موحد تھے، بعد میں انہوں نے ابراہیمیت اور نمرودیت کو ملا کے آگے بڑھے، اس لیے رائے راست سے بھٹک گئے۔ امام راضی نے صابئین کا حال تفصیل سے لکھا ہے کبیر میں۔ عبد الکریم شیرستانی نے صابئین اور مسلمان حنفاء کا مقابلہ نقل کیا ہے۔ تفسیر حقانی میں مفسر حقانی نے بالتفصیل لکھا، حکیم الامت نے بھی بیان القرآن میں لکھا کہ یہاں تفسیر حقانی میں دیکھ لی جائے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہے اور وہ جو نصرانی ہے اور جو صابئی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ آخرت کے دن پر۔ دیکھو ریل گاڑی میں ٹی ٹی آتا ہے، ٹکٹ 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 ٹکٹ، ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے پاس ٹکٹ ہے، لیکن اصل پکڑنا تو بے ٹکٹ والے کو ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل تو ایمان و آخرت کا یقین ہے، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم،